اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا یا ترجیح دی گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں یا مقابلے میں، تو نہ ہی نفع بخش ہوئی ان کی تجارت اور نہ ہی وہ ہوئے خود ہدایت پانے والے۔ اولائی کا اس میں اشارہ بعید ہے جمع کے لیے، جس کا معنی ہے وہ یا وہ لوگ یا وہی لوگ، اور یہاں وہ لوگ یا وہی لوگ سے مراد ہیں منافقین، کہ جن کا ذکر شروع ہوا تھا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے، جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ الذین اس میں موصول ہے جس کا معنی ہے جنہوں نے۔ اشتروا جو ہے یہ فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب باب افتعال سے، اس کا مادہ ہے شین را اور یا، اور اس کا معنی ہوتا ہے خریدنا، یعنی بائے کرنا یا پرچیز کرنا، یا خرید و فروخت کرنا یا سودا کرنا، یعنی ٹو ایکسچینج سم تھنگ، یا مبادلہ کرنا ٹو پارٹر، یا ایک چیز کو دوسرے پہ ترجیح دینا ٹو پریفر، کیونکہ جب انسان ایک چیز کو بیچ کے اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز لیتا ہے تو گویا وہ جو چیز لیتا ہے اس کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے اس پر جو وہ دیتا ہے۔ یہ جو اشتراؤن لفظ ہے اس کو کچھ اہل لغت جو ہے وہ ازداد میں شمار کرتے ہیں، یعنی اس کے اپوزٹ میننگز بھی ہوتے ہیں، تو ایک معنی اس کا بیچنا یا فروخت کرنا بھی آتا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں کانٹیکسٹ کے اعتبار سے اشتروا کا معنی ہے کہ انہوں نے خریدا یا انہوں نے ترجیح دی۔ کس چیز کو خریدا؟ الضلالت، یعنی مس گائیڈنس کو یا گمراہی کو یا اسٹرینگ کو انہوں نے خریدا یا ترجیح دی کہ وہ گمراہ ہی رہیں، صحیح رستہ انہیں نہ بھی ملے تو خیر ہے، اس چیز کو انہوں نے ترجیح دی۔ کس چیز کے بدلے میں؟ بالہدا۔ تو بازر بھی جو ہے یہ بدلے یا مقابلے کے لیے یہاں پریپوزیشن یہ استعمال ہوئی ہے، اور الہدا وہ چیز ہے کہ جس کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی۔ تو آیت کے اس ٹکڑے میں کہا گیا ہے کہ یہ منافقین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ترجیح دی یا خریدا الہدا کے مقابلے میں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 175 میں یہی جو فعل ہے اشتروا یہ استعمال ہوا ہے اس طرح سے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا یا ترجیح دی گمراہی کو ہدایت کے بدلے یا ہدایت کے مقابلے میں، اور عذاب کو ترجیح دی مغفرت کے بدلے میں یا مغفرت کے مقابلے میں۔ والعذاب بالمغفرہ اور الضلالہ بالہدی۔ اسی طرح صورت آل عمران کی آیت نمبر 177 میں آیا ہے کہ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ بے شک جن لوگوں نے خریدا یا ترجیح دی کفر کو ایمان کے بدلے میں یا ایمان کے مقابلے میں، وہ اللہ کو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے کچھ بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ کفر ہے، اور جس چیز کے بدلے میں خریدی جا رہی ہے وہ ایمان ہے، اور بدلے کے لیے جو حرف جر ہے وہ بازر بھی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 86 میں آیا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا یا ترجیح دی دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے یا آخرت کے مقابلے میں۔ اب یہ جو آیت پیش نظر ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا یا ترجیح دی گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں، تو یہاں پہ جس ہدایت کا حوالہ دیا گیا ہے اس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں آیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
کہ یہ وہ ضابطۂ حیات ہے کہ جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو منافقین ہیں انہوں نے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو چھوڑ دیا، اس کو آپٹ نہیں کیا، اس کو اختیار نہیں کیا، اور اس کے بدلے ترجیح دی گمراہ رہنے کو یا مس گائیڈنس کو انہوں نے پریفر کیا۔ اور آگے کہا گیا ہے کہ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ فما تو نہ ہی، رابحت نفع بخش ہوئی، یہ فعل ماضی ہے واحد مؤنث غائب، تو نفع بخش نہ ہوئی تجارتہم، ان کی تجارت۔ تو رابحت جو ہے اس کا مادہ ہے را با اور ہا، جس کا معنی ہوتا ہے نفع بخش ہونا، سود مند ہونا، یا کاروبار یا تجارت وغیرہ میں فائدہ ہونا۔ تو تجارتہم، ان کی تجارت، تو یہ جو انہوں نے ڈیل کی کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو ترجیح دی، اس جو تجارت تھی ان کی، یہ جو کامرس تھی یا یہ جو ڈیل تھی، یہ جو سودا تھا، یہ ان کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوا، کچھ بھی سود مند نہ ہوا۔ وما، اور نہ ہی کانو، وہ ہوئے مہتدین، مہتدین خود ہدایت پانے والے۔ تو اس کا مادہ جو ہے مہتدین کا، یہ ہا دا اور یا ہے، اس سے جو پہلا باب ہے اس سے فعل ماضی واحد مذکر غائب بنتا ہے ہدا۔ تو ہدا ہو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے کسی دوسرے کی رہنمائی کی صحیح راستے کی طرف، یا کسی کو صحیح راستے پر چلایا۔ تو ہدا ہوتا ہے ایک کا کسی دوسرے کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا یا صحیح راستے کے اوپر چلانا۔ اور اہتدا جو باب افتعال سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خود صحیح راستے کی جستجو کرنا، اور یا خود صحیح راستہ پانا، یا خود صحیح راستہ اختیار کرنا، یا خود صحیح راستے پر چلنا۔ تو یہ جو اہتدا ہے باب افتعال میں آ کے، اس میں چار طرح کی خصوصیات پائی جا سکتی ہیں اس فعل میں، یعنی صحیح راستے کی جستجو کرنا بھی، اور جستجو کرنے کے بعد اس کو پا لینا، اور پانے کے بعد اس کو اختیار کر لینا، اور اختیار کرنے کے بعد اس کے اوپر چلتے رہنا۔ تو یہ چاروں کی چاروں جو خصوصیات ہیں، یہ کسی کانٹیکسٹ میں ساری بھی پائی جا سکتی ہیں، یا کسی وقت کسی ایک کے اوپر ایمفیسس ہو سکتا ہے۔ تو منافقین کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت تھی ہدی للمتقین، اس کو بھی نہیں اپنایا، اور اس کے بدلے انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی، اور نہ ہی ایسا ہوا کہ وہ خود بخود ہدایت کسی اور طریقے سے پا گئے۔ تو نہ وہ خود ہدایت یافتہ ہوئے، یعنی مہتدین وہ خود نہ بنے، خود بھی کوئی جستجو نہیں کی، خود کسی اور طرح سے کوئی راستہ ان کو نہیں مل سکا سیدھا راستہ، اور اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ جو تھا وہ بھی انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ تو ان کو، ان کی یہ جو تجارت تھی کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی، نہ ہی وہ تجارت ان کے لیے نفع بخش ہوئی، اور نہ خود ہی وہ اپنے طور پہ کہیں اور سے ہدایت پا سکے یا ہدایت یافتہ ہوئے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 30 میں کہا گیا ہے کہ فریقن ہدا و فریقن حق علیہم الضلالہ، اس نے یعنی اللہ نے ایک گروہ کو ہدایت دی ہے اور ایک پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، کہ بے شک انہوں نے شیاطین کو اپنا ولی یعنی دوست یا سرپرست بنا لیا ہے اللہ کے سوا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، مہتدون ہیں۔ تو فریقن ہدا، ایک فریق کو اس نے ہدایت دی، تو ہدا ہے ایک کا دوسرے کو ہدایت دینا، یعنی اللہ کا ہدایت دینا، اور مہتدون ہے ہدایت یافتہ ہونا یا ہدایت پانا۔ تو جو لوگ اللہ کے سوا شیاطین کو اپنا ولی دوست یا سرپرست بنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ
ان کو ہدایت نہیں دیتا، ان کے اوپر گمراہی مسلط ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ بے شک اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو آج کی جو آیت تھی جس کو ہم نے مطالعہ کیا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو اس میں کہا گیا ہے کہ وہ جو منافقین ہیں وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا یا ترجیح دی ہے گمراہ رہنے کو ہدایت کے بدلے میں یا ہدایت کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہدی للمتقین تھی، جو ذالک الکتاب کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب عظیم قرآن مجید کی صورت میں دی تھی، تو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں گمراہ رہنا پسند کیا۔ تو فما رابحت تجارتہم، تو نہ ہی نفع بخش ہوئی ان کی یہ تجارت یا سودا، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی ایسا ہوا کہ وہ خود بخود وہ ہدایت پانے والے ہو گئے یا ہدایت یافتہ ہو گئے۔ تو نہ خود ہی کہیں سے ہدایت پا سکے اپنی عقل سے، اور نہ ہی انہوں نے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو اختیار کیا، بلکہ اس کے مقابلے میں گمراہ رہنے کو ترجیح دی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی ہدایت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔